بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور وہاں موجود تمام تصویروں کو باہر نکال دیا۔ ان تصویروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی شامل تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ میں موجود چھوٹے بڑے تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ بت توڑتے جاتے اور یہ ورد کرتے جاتے، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل نے مٹ جانا تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو شرک کی تمام نشانیوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا اور مروہ پر موجود دو بت جن کا نام اصاف اور نائلہ تھا وہ بھی توڑ ڈالے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ یہ دونوں بت انسانوں کے اپنے ہاتھوں سے تراشے بت نہ تھے، بلکہ یہ دونوں بت دراصل ایک مرد اور ایک عورت کے تھے جو کہ ایک انتہائی غلیظ گناہ کا شکار ہو کر رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم خداوندی ملا کہ مکے کی طرف جاؤ تو آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ اس وقت نہ تو یہاں کوئی عمارت تھی، نہ کوئی رہتا تھا اور نہ یہاں پانی موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ دوسری مرتبہ جب واپس آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری مرتبہ آپ واپس آئے تو اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ ملا کر اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہی بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ ہے جس کی طرف مسلمان منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ جب جس نے حرمت کعبہ کو پامال کیا یا اس کی کوشش کی تو قدرت کے نہ نظر آنے والے ہاتھوں نے انہیں مروڑ کر رکھ دیا کہ وہ عبرت کا نشان بن کر رہ گئے۔ ابرا اور اس کے ہاتھوں کا حشر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جن سے حرمت کعبہ کی پرواہ نہ کرنے والوں کو عبرتناک انجام کا پتہ چلتا ہے۔ ان میں سے ایک عبرتناک مثال اصاف اور نائلہ کے بتوں کی ہے۔ ان کا قصہ یہ ہے کہ عہد جہالت میں اصاف بنی جرم کا ایک مرد تھا جس کا پورا نام اصاف بن ایالہ تھا، اور نائلہ ایک عورت تھی، اس کا پورا نام نائلہ بنت زید تھا۔ یہ بھی جرم قبیلے سے تھی۔ قبیلہ جرم وہ قبیلہ تھا جو سب سے پہلے مکہ میں آ کر آباد ہوا۔ یہ قبیلہ بیت اللہ شریف کے اطراف میں رہا کرتا تھا، لیکن بعد میں شکست خوردہ ہو کر یہ یمن میں جا بسا۔ اب یہ دونوں یعنی اصاف اور نائلہ یمن میں رہا کرتے۔ ان کے درمیان ناجائز تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ حج کرنے دونوں مکہ آئے اور کعبہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت وہاں اور کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں نے خانہ خدا میں بد فعلی کا ارتکاب کیا۔ ان دونوں کو اسی وقت اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ جب دوسرے لوگ خانہ کعبہ کے اندر گئے اور انہیں اس حالت میں پتھر بنا دیکھا تو لوگوں نے ان کو خانہ کعبہ سے اٹھا کر باہر رکھ دیا تاکہ آنے جانے والے لوگ ان کے دردناک انجام سے عبرت حاصل کریں۔ لیکن اس عمل کا نتیجہ کچھ اور ہی نکلا۔
مکہ کے لوگوں نے اوصاف کے بت کو اٹھا کر صفا کے مقام پر رکھ دیا، جبکہ نائلہ کے بت کو مروہ کے مقام پر رکھا، اور ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو بھی شخص صفا اور مروہ پر جائے ان کو ایک ایک جوتا رسید کریں۔ 1-2 نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں جوتے کی جگہ ڈھاپر رسید کرنا شروع کر دیا۔ کچھ نسلوں بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے، یعنی رفتہ رفتہ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور انہیں پوجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک یہ دونوں بت مکہ کے بڑے بتوں میں شمار کیے جاتے، ان کے آگے سجدے کیے جاتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد یہ بت توڑ دیے گئے تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے اصل مناسک میں سے ہے یا یہ مشرکانہ دور کی ایجاد ہے، جو کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس غلط فہمی کو دور کر کے صحیح بات کی رہنمائی فرما دی۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جو کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کے درمیان طواف کرے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریے۔ شکریہ۔